اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کے سامنے اس کی معصیت سے گریز کیجیے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد. بعض ریفرنس سے آج کے دن کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کا دن قرار دیا گیا ہے، گرچہ کہ دوسری تاریخ بھی اپنی جگہ پر اعتبار رکھتی ہے، لیکن نیک لوگوں کا ذکر جب بھی کر لیا جائے اچھا ہے، اور خاص کر ایسی شخصیتوں کا ذکر کم ہی ہوتا ہے، مجالس میں بھی زیادہ موقع نہیں ملتا. آج میں مختصراً اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. ہم پہلی ہی آیت کے حصے کو لے لیتے ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہاری پرورش اور سرپرستی نہیں کروائی؟ اب یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم کے والد کا انتقال ابتدا میں ہی ہو چکا تھا، وضع حمل کے بعد ہی ہو چکا تھا. والدہ زندہ تھیں، دادا زندہ تھے، دادا نے پرورش کی، لیکن اس کے بعد دادا کے وصال کے بعد جناب عبد المطلب علیہ السلام کی وصال کے بعد آپ نے رسول اکرم کو ڈائریکٹلی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے فرمایا. اور ساری کی ساری ذمہ داری اس عظیم شخصیت کے حوالے کر دی گئی. خانہ کعبہ کی چابیوں کی بھی ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی، اور اس طرح سے خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں اور ہمیشہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتا چلتا ہوں کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں رسول اکرم کے اجداد میں سے کوئی کبھی کافر نہیں رہا. پھر میرا وہی جملہ یاد رکھیے گا، مکتب اہل بیت علیہم السلام میں سے رسول اکرم کے اجداد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، یعنی دادا دادی نانا نانی، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. آپ کو کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، ہم اس سے کچھ کر نہیں سکتے، کہ یہ سارے کے سارے ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے دین پر ابتدا سے ہی ایمان رکھتے تھے اور رکھتے ہیں. اور اس میں
ہمیں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلنا کہ جناب اسلام کیا ہے ایک نارمل چیز تھی۔ جو اسلام کے اصول تھے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچتے رہے، اور ایک گروہ ہمیشہ دین اسلام پر رہا ہے۔ اور دین اسلام، یہ بھی واضح کرتا چلوں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، دین اسلام رسول اکرم لے کر نہیں آئے۔ دین اسلام حضرت آدم سے آنا شروع ہوا اور رسول اکرم پر اختتام یا کامل ہوا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ رسول اکرم اسلام لے کر آئے تو حضرت عیسیٰ عیسائیت لے کر آئے، حضرت موسیٰ فلاں لے کر آئے۔ تم کو ہم کہتے ہیں تم مکتب اہل بیت میں آ جاؤ تو تم کو ہر چیز کی صحیح تفسیر ملے گی۔ تم یہاں آنے کی بات نہیں کرتے ہو، صاحبان علم سے معلوم نہیں کرتے ہو۔ قرآن نے کہہ دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھ لو۔ آ جاؤ، ڈھونڈ لیتے ہیں اہل ذکر کون ہیں۔ کس کو رسول اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ وہ اختلافی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اس بات کو بہت واضح طور پر عرض کرتے ہیں کہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور غدیر کے دن کمال دین اور اتمام نعمت واقع ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ حضور اکرم اسلام لے کر آئے اور حضور اکرم نے اسلام کو پھیلایا بے شک، تبلیغ بے شک، لیکن لائے نہیں۔ اسلام ابتدا سے چل رہا تھا، اس کی فائنل جو صورت آنی تھی وہ رسول اکرم لے کر آئے، اور رسول اکرم اس طرح سے لے کر آئے کہ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو گیا اور ابتدائی امامت کا بھی اعلان ہو گیا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ تو اب یہاں پر کلمہ پڑھنے کی بات یا اسلام لانے کی بات اس خاندان میں معنی نہیں رکھتی۔ اس خاندان میں تمام لوگ اللہ پر اسی طرح سے ایمان رکھتے جس طرح سے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اب یہ اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے کیا ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، اس سے کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم کے درمیان کا ایک فاصلہ ہے، تو پھر تاریخ میں ہمیں مزید جا کے دیکھنا ہوگا کہ ان کو کن مقامات پر اللہ نے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے کہ ہم اس عقیدے کے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس کل جاہلیت و بینجاس۔ جاہلیت یعنی شرک، جاہلیت یعنی کفر۔ جاہل ہی ہے نا جو شرک کرے گا، جاہل ہی ہے نا جو کفر کرے گا۔ یہاں پر جاہل نہیں تھے، اس لیے شرک بھی نہیں تھا، کفر بھی نہیں تھا، اور ایمان کمال کی حد تک تھا۔ اگر ایمان کمال کی حد تک نہ ہوتا تو رسول اکرم کو اذیت پہنچانے والے جب ارادہ کرتے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ڈھال بن کر سامنے آ جاتے تھے۔ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور کوشش کیجئے مطالعہ کریں۔ اگرچہ کہ بعض لوگوں نے میرے اس واقعے کا وہ کہا کہ نہیں اس کی اوتھنٹسٹی نہیں ہے، لیکن معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال ایک مثال ہے جو دی جا رہی ہے کہ حضرت خانہ کعبہ میں نماز میں مصروف تھے، عبادت فرما رہے تھے، اور اونٹنی کی یا اونٹ کی اوجری لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دی گئی۔ جب آپ گھر آئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس طرح سے ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا اونٹ نہر کیا جائے، اونٹ کی اوجری تیار کی جائے، اور جن جن لوگوں نے جو قریش کے بڑے تھے ان لوگوں کو خانہ کعبہ کے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ہر ایک کے سر پر شمشیر لے کر ایک ایک کو کھڑا کیا اور کہا کہ اب اونٹ کی یہ گندگی ان کی مونچھوں پر لگاؤ، اور ان سے کہہ دیا اس دفعہ تو میں اتنے پہ چھوڑ رہا ہوں،
آگے اگر کچھ کسی نے ایسا کیا اور میرے بیٹے محمد کو درود پڑھ دے محمد والی اذیت پہنچائی تو اس سے بھی آگے ہوگا. یعنی دنیا والوں کو بتا دیا باپ بھی اور بیٹا دونوں اپنی جگہ پر رسالت کی حفاظت پر مامور تھے. اس کتنی مرتبہ آئے بھائی اپنے بیٹے سے کہو یعنی اپنے بھتیجے سے کہو, میں بیٹا ہی کہتا ہوں اس لیے کہ چچا کو باپ کی حیثیت دی گئی ہے اسلام میں, اور اسی لیے حضرت ابراہیم اور چچا کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر. وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کا باپ جو تھا کافر تھا. ہم کہتے ہیں بابا تمہارے لیے مسئلہ یہی ہے, تم نے دین کہاں سے لیا اس کی وجہ سے مشکلات ہیں. ہم نے دین اہل بیت کے دروازے پر بیٹھ کے لے لیا, جو انہوں نے دیا وہ رسول نے دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت ان کے ذریعے عنایت فرمائے. تو رسول اکرم کے چچا کے پاس جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کہہ دو جو چاہیے لے لو, جیسا چاہیے لے لو, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے چپ ہو جائیں. آپ نے ویسے ہی آ کے پیغام دے دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور پیغام دینے کے بعد بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ بیٹا جو تم کہو گے وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ورنہ کہہ سکتے تھے بیٹا محمد چھوڑ دو. جہاں تاریخ کے ظلم کرنے والے اس کو نقل کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر سند کے کہ حضور اکرم کی گود میں ان کا سر تھا, ان کی روح قبض ہو رہی تھی, اور حضور اکرم فرما رہے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو, اور ابو طالب نعوذ باللہ فرما رہے تھے کہ بیٹا اب تک نہیں پڑھا تو اب کیا فائدہ ہوگا. اس کو نقل کرنے والے اس کھوج میں لگے رہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے ابو طالب علیہ السلام کی تاکہ ہم یہ ثابت کر لیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول اکرم کے دفاع میں زندگی گزارنا اور آخر وقت میں اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب اور اپنی زوجہ کو یہ نصیحت کرنا کہ اب یہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال رکھو اور ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کو نقصان پہنچائے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کل ایمان کے والد صاحب کل ایمان تھے, اور ہمیں ان کے ایمان پر کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہو گے تو پھر تم کو رسول پر بھی نعوذ باللہ اعتراض کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو طالب نے شعب ابی طالب میں سختیاں گزاری, تکلیفیں گزاری. ورنہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب بھتیجے تم جاؤ تمہارا کام جانے. نہیں, ہر رات ایک بیٹے کو رسول اکرم کے بستر پہ سلا دینا اور رسول اکرم کو دوسرے بستروں پہ سلانا اور مسلسل محنت کرنا کہ کسی طرح سے حضور اکرم سے یہ جو دشمن ہیں نظر دور کر لیں, یہ دلیل ہے. اس کے بعد حضور اکرم نے کہا کہ چچا اب جائیے ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جو عہد نامہ انہوں نے لکھا تھا وہ دمک کھا گئی. اگر رسول اکرم پر ان کو ایمان نہیں ہوتا تو کہتے بیٹا اس بڑھاپے میں اب کیا تو مجھے تنگ کر رہا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا کہ بیٹا تم شور ہو, تم کو یقین ہے ایسا ہی ہو گیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب اس نظر سے دیکھتے ہو کہ وہ پہلے اسلام لایا, وہ دوسرا اسلام لایا, وہ تیسرا اسلام لایا, تو تمہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں اسلام لانے کی بات نہیں ہے, یہاں ابتدا سے اسلام تھا, تو اب یہاں رسول کی بات کو رسول کے طور پر لی جا رہی ہے. اور آپ جاتے ہو جا کے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا, وہ کفار مکہ جو ہیں جو بعد میں پھر اسلام بھی لے آئے, پھر رضی اللہ بھی ہو گئے, چاہے وہ جگر چبا لیا ہو, چاہے دوسری چیزیں ہو گئی ہوں. یاد ہے نا تاریخ, وہ ہم تو نہیں بھول سکتے. رسول کے چچا کا جگر بھی چبایا جائے, پھر رضی اللہ بھی ہو جائے. بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں, اپنے اپنے عقائد ہیں, ہمیں اس میں کچھ نہیں بولنا ہے. آپ جس کو چاہیں رضی اللہ کہیں, جس کو نہ چاہیں, لیکن ہمارے دل میں چیزیں موجود ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کے بعد بات کرتے ہیں. اس کے بعد جب خانہ کعبہ کے اندر اس مکتوب عہد نامے کو کھولا جاتا ہے
تو اللہ کے نام کے علاوہ اور رسول کے نام کے علاوہ ہر چیز کو دمک کھا گئی ہوتی ہے، اور تاریخ اس بات کو لکھتی ہے کہ اس کے بعد سے کفار مکہ نے رسول اکرم کو ایک دوسرے انداز میں دیکھنا شروع کیا، اور وہ اذیتیں اور تکلیفیں جو اس وقت پہنچائی جا رہی تھیں، کیونکہ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو چیز رسول اکرم نے فرمائی تھی، رسول اکرم اندر تو نہیں گئے تھے، حضرت ابو طالب پیغام لائے، دیکھا گیا دیمک سب کچھ کھا چکی ہے۔ تو یہاں سے پھر اسلام جو ہے ایک خاص انداز میں آگے بڑھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول اکرم کی تمام باتوں پر پوری طرح سے اطمینان کا اظہار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کبھی کسی مرحلے کسی موقع پر بھی شرک کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو پھر یہ کہانیاں کیوں بنائی گئی ہیں، یہ کہانیاں کیوں گڑھی گئی ہیں؟ میں بہت مختصر وقت میں ایک بات کہتا چلوں۔ جتنوں کا بھی مولا کائنات سے کوئی رشتہ تھا، جتنوں کا بھی مولا کائنات سے حقیقی رشتہ تھا، اتنوں کو تاریخ میں مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس رشتے میں ماں باپ سب سے آگے ہیں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ باقی شخصیات جو مولا کائنات سے مربوط تھیں ان کو بھی تاریخ میں مسخ کیا گیا۔ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ تاریخ کے المیہ ہیں، اور ان کو ہم ہمیشہ اپنے دلوں اور ذہنوں میں رکھیں گے، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے قبلے اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں، اور اگر کہیں بھی ہمیں اختلاف کی صورت نظر آئے تو ہم جو ہماری اوتھینٹک کتابیں ہیں ان کی طرف توجہ کریں اور حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے مکتب پر صحیح و سالم آگے بڑھتے رہیں۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ۔ قیامت میں ہمیں جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد، ان کے بیٹے مولا کائنات، ان کے چچازاد بھائی کے بیٹے رسول اکرم، ان کی بہو جناب فاطمہ زہرا، ان کے پوتے پوتیوں امام حسن امام حسین کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العزت اس ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما، مسلمانوں کو متحد ہو کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ عرب ممالک میں پھنسے ہوئے ہمارے مومنین ابھی تک آزاد نہیں ہوئے، اور حکومت کی اس معاملے میں اگرچہ کہ قائد محترم نے باقاعدہ وفد بھجوا کر ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ابھی تک کوئی بھی رسپانس نہیں آیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال۔ آپ کی دوستیاں، آپ کے مفادات اپنی جگہ پر، لیکن جب کسی پاکستانی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور ان کی فیملیز پریشان ہیں، کچھ فیملیز وہاں پر ہیں، کچھ فیملیز یہاں پر ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ انشاءاللہ اسی ہفتے ان سب کو آزادی کی خبر مل جائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ توہین رسالت کے معاملے کی ڈائریکشن بہت عجیب ہوتی جا رہی ہے۔ توہین رسالت کا مسئلہ اپنی جگہ پر، توہین صحابہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر۔ یہ جو اسلام آباد کے اس میں یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا، اس کے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا، اس میں شیعہ سنی والا مسئلہ ہے ہی نہیں، اگرچہ کہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ بینک کے مینیجر کو توہین رسالت پہ اس طرح سے مار ڈالا گیا، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اس پہ حکومت کو بالکل سیریس نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو دشمن
باہر سے شیعہ سنیوں کو نہیں لڑوا سکا اور اتحاد کی فضا کو خراب نہیں کروا سکا، اب یہ اندر سے 1 to 1 گیم شروع کیا جا رہا ہے، حقائق مس کر کے پیش کیے جا رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے چیزوں کو اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کے خلاف کیس بن جائے اور اس کے بعد پھر مسئلہ آگے بڑھتا رہے۔ میں حکومت سے تقاضا کرتا ہوں سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ کی فورن پالیسیز، آپ کی فلاں، آپ کی فوج کے مسائل، آپ کے انڈیا کے مسائل، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جتنی بڑی مشکل یہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ چیز پھیلنا شروع ہو گئی تو آپ کسی طرح سے بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور یہ بہت ہی بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن لے لے تو بہت اچھا ہے، ورنہ شام سے بدتر حالات ہو سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والا۔ گلگت بلتستان والوں کو میں نے پچھلے ہفتے بھی پیغام دیا، آج بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ جو اصلح بہتر انسان آپ کو نظر آئے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جو متقی نظر آئے، اس لیے کہ نہیں معلوم ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ سکیں گے یا نہیں ڈھونڈ سکیں گے، لیکن کم از کم جن کی زندگیوں میں کھل کے گناہ نہ رہا ہو، جن کی زندگی میں ظلم نہ رہا ہو، جن کی زندگی میں لوگوں کا حق غصب کرنا رہا ہو، اس کو آپ ووٹ دے دیں، تاکہ امکان ہے کہ وہ آپ کے حقوق کی کسی نہ کسی حد تک حفاظت کر سکیں۔ ایک بیان ایک محترم کا آیا ہے، اور وہ یہ بیان ہے کہ جناب بالکل ووٹ کاسٹ نہ کیا جائے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، روک دیا جائے، الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے، اور جب لوگ آئیں اور آ کے کہیں کہ جناب آپ نے ووٹ کیوں نہیں دیا، تو آپ کہیں کہ ہمارا حق دو۔ اس کے بعد یہ بات کسی 100% شیعہ علاقے کی بات کر رہے ہوتے کہ جو علماء کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوتے تو شاید سمجھ آتی، لیکن جہاں پر لوگ چاہتے یہی ہیں، لوگ سے مراد خاص لوگ ہیں، کہ شیعہ میجورٹی والے علاقے میں کسی بھی طریقے سے شیعوں کو پیچھے کیا جائے اور دوسروں کو وہاں پر آگے بڑھایا جائے۔ 70 سال کی وہاں کی تاریخ مظلومیت کی، جو پیورلی مکتب اہل بیت کا علاقہ تھا، آج اس میں اور آبادیاں بنا کے اور الیکشن کے ایریاز کو بڑھا کے اندر ڈال دیا گیا۔ لمبی کہانی، زیادہ یہاں پر اس کو بولنا بھی مناسب نہیں ہے اور شاید مفید بھی نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ کسی بھی قسم کی رائے دینے سے پہلے وہاں کے حالات کو جان لیں، کہ اگر مومنین ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو آپ کی اطاعت میں نہیں ہیں، آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، وہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، اپنے لوگوں کو نمائندہ بنائیں گے، اور پھر پورے علاقے میں ان کی حکومت ہوگی۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ ووٹ کو عبادت سمجھ کر کاسٹ کریں، اور جس کو اپنے علاقے کے لیے اور اپنے مکتب کے لیے مفید سمجھیں ان کو ووٹ دیں، تاکہ آپ اپنے حق کے رائے دہندگی کو استعمال کر سکیں۔ درود پڑھ دیں محمد والا۔ ملک کے اندر جو سیاسی سرکس ہو رہا ہے اس پہ فعلاً میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، تھوڑی خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں اور میرا نظریہ آپ کے ذہنوں پر اثر نہ کرے۔ لیکن میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ سیاسی سرکس جو ہے مشکلات کا باعث بن رہا ہے، اور عنقریب اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو آئندہ آگے آنے کا اختیار دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ سندھ کے حالات اپنی جگہ پر مسائل میں ہیں، بلوچستان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لوگوں کو اپنے ہی سیاسی مسائل کا زیادہ خیال ہے بنسبت عوام کے درد کا۔ کیسے یہ لوگ ان تمام حالات کے باوجود الیکشن کے وقت پھر آ جاتے ہیں ووٹ مانگنے، بے شرمی سے بات کرتے ہیں،
ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان سے بہتر کسی نے کام نہیں کیا. یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اس بارے میں کیا کیا جانا چاہیے, کیا نہیں کیا جانا چاہیے. ایک جملہ کہتا ہوں, اس کو تعصب کا جملہ مت لیجئے گا. نہ میں سندھی, مہاجر, پٹھان, بلوچ ان کا قائل نہیں ہوں, لیکن جو شہر آپ کو پاکستان کے چلانے میں بھی 70% سے زیادہ 80% تک ریونیو دے رہا ہے, ٹیکس دے رہا ہے, اس شہر کو کتے بلیوں کے حوالے کر دینا یہ کسی قسم کی عقل مندی نہیں ہے. گٹریں وہ ابل رہی ہیں, بجلی کے مسائل وہ ہو رہے ہیں, ایک کراچی سرکولر ریلوے چلا کے شاید ہمارے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہماری یتیمی کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے. اگر یہ ریونیو جو جا رہا ہے اور سندھ حکومت کو کراچی کا جو ریونیو مل رہا ہے وہ کراچی پر لگا دیا جائے, 5 سال لگا دیا جائے. دیکھیں مصطفیٰ کمال سے میرے بہت اختلافات ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, آپ نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے عاشورہ کا واقعہ کس نے کروایا, آپ نہیں بتاتے. لیکن مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا مجھے اچھا لگا. اس سے پہلے مرحوم نعمت اللہ نے جو کام کیا, ان کے کاموں کو آج آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو جس نے اچھا کام کیا ہم اس کی تعریف کریں گے. اختلاف ہمارا اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے ریونیو کا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. 1100 ارب کا پیکج لوگوں کے جیب میں جانے کے لیے ہے یا عوام کے لیے لگانے کے لیے. 1100 ارب میں سے اگر 600 ارب بھی آپ کے لیے لگا دیا گیا نا, آپ کے صحت کے مسائل بہتر ہو جائیں گے, آپ کے تعلیم کے مسائل بہتر ہو جائیں گے, آپ کے روڈوں کے مسائل بہتر ہو جائیں گے. میں پچھلے ہفتے جب میں اسلام آباد اور لاہور وغیرہ گیا تھا, وہاں کی روڈیں میں دیکھ رہا تھا اور اس پہ چل رہا تھا. میرے کراچی کے دوست میرے ساتھ تھے, کہنے لگے مولانا مزہ آتا ہے. میں نے کہا تعجب ہوتا ہے کہ یہاں اتنی زبردست روڈیں بن سکتی. کراچی کی میرے اپنے گھر کے باہر جو روڈ ہے وہ اتنے گڑھے ہیں کہ آپ تعجب نہیں کر سکتے. کتنی جگہ شکایت کی لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. اور پھر جب ہم مجالس پڑھنے کے لیے سرجانی جاتے تھے, پتہ نہیں اسٹیل ٹاؤن جاتے تھے, جو حال ہوتا تھا. اپنے لیے آواز اٹھائیں, خاموش بیٹھنا اچھی چیز نہیں ہے. آپ نہ کہیں کہ ہماری آواز کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنا حق مانگیں. آخری بات, ٹرمپ کے الیکشن کے اثرات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. کسی ایک ملک نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی اور بہت سی ایسی چیزیں جو شریعت میں جائز نہیں تھیں ان کو انہوں نے آزاد کر دیا. یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. لیکن جو اہل مطالعہ ہیں وہ اس الیکشن کو ذرا نزدیک سے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جو ملک اپنے آپ کو دنیا کا بہترین ڈیموکریٹک ملک کہتا تھا, انشاءاللہ وقت آئے گا تو ثابت کروں گا ان کا الیکشن سسٹم ڈیموکریٹک نہیں ہے. پچھلی بار کلنٹن نے ووٹ زیادہ لیے, الیکٹورل کالج کے ووٹ کم تھے تو وہ ہار گئی, اور ٹرمپ نے ووٹ کم لیے, الیکٹورل کالج کے ووٹ زیادہ تھے, وہ جیت گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی بات, تھوڑا تھوڑا ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی آگے دیکھیے گا چیزیں کہاں جاتی ہیں, اور یہ بہت ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے نہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے ایک دم باولا ہو کے. اس کی طرح چیزیں اپنے فوج کے ہیڈ کو ہٹا رہا ہے, ایف بی آئی کے ہیڈ کو ہٹا رہا ہے, سی آئی اے کے ہیڈ کو ہٹا رہا ہے. ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, تم لوگوں کو اب سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے اثرات صرف امریکہ تک نہیں رہیں گے, اس کے اثرات دوسرے ملکوں میں بھی رہیں گے. تو مولانا کیا کرنا چاہیے؟ دعا کریں کہ جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ ہو. ہمیں امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لاکھوں مسلمان رہ رہے ہیں, کروڑوں انسان وہاں رہ رہے ہیں. ہمیں اس سسٹم سے ناراضگی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور پھر دہشت گردی کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں. میں نے ایک آخری جملہ, میں نے ایک کلپ دیکھی, امریکہ کے وہ فوجی جو امریکہ کی طرف سے افغانستان اور عراق میں لڑنے گئے تھے, انہوں نے اپنے یہ کہہ کر میڈلز کو پھینک دیے کہ ہم نے سوچا تھا, سمجھا تھا کہ ہم لوگوں کو انصاف دلانے جا رہے ہیں, لوگوں کو امن دینے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر لاکھوں لوگوں کو ہم نے مروا دیا, ہمارے اپنے فوجی بھی مر گئے. اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فخر نہیں ہے, بلکہ ہم عراقی اور افغانی عوام سے شرمندہ ہیں کہ ہم نے امن قائم کرنے کے بجائے تمہارے اندر حالات
خراب کر دیے۔ لیبیا میں دیکھ لیجئے 10 سال ہو گئے، وہی حالات خراب ہیں، عراق میں حالات خراب، شام میں حالات خراب، افغانستان میں حالات خراب۔ تم آئے تھے یہ کہہ کر کہ ہم یہاں پر پیس دیں گے۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، کل کو اگر ہمارے ہاں بھی وہ پیس دینے کے لیے آئیں تو ہمیں کہیں گے کہ ہمیں آپ کا پیس نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ پیس دیتے دیتے پس دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کے تمام وسائل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ۔ ان حالات میں مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی ہدایت فرما، ہمارے ملک کے مسائل کو بہتر فرما دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمارے مرحومین خاص کر ابرار قاضی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مومنین کورونا کا بھی مسئلہ شدید ہو رہا ہے، اپنے آپ کو احتیاط سے آگے بڑھائیے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ پچھلے ہفتے میرے کئی جاننے والے اسی کورونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ پالنے والے کورونا کے مریضوں کو شفا عطا فرما، کورونا کے شر سے ہمیں بچا لے۔ پالنے والے ہم سب کی نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ علماء کرام، مراج اعظام، رہبر انقلاب، قائد ملت جعفر، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت برقرار دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔